عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اب یہ درود ارشاد کرے اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھے، سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ذوالحجہ کی 18ویں تاریخ ہے، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد اسلامی نیا سال شروع ہوگا محرم الحرام سے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پورے عالم اسلام میں، پوری روئے زمین کے اندر ذوالحجہ کے مہینے کو قدر اور اس کی بے پناہ فضیلتوں اور عظمتوں کی بنیاد پر ہر مسلمان اس کی قدر کرتا ہے اور اسے قدر کی ریاست ہے۔ اور آپ نے اس مہینے کے اندر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی ادائیگی کے لیے اور اس سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی جیسا ایک مستحسن اور ایک مبارک کام انجام دیا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اس کی ساری تاریخیں اور اس کے سارے دن، اس کی ساری راتیں اپنی فضیلت، اپنی عظمت، الگ الگ انداز سے اور الگ الگ مختلف طریقے سے بیان کرتی ہیں، لیکن اس مبارک کی جو 18ویں تاریخ ہے یعنی آج، اس تاریخ کو بھی اللہ کے ایک عظیم بندے سے نسبت ہے، اور یہ دن پوری دنیا کے اندر آج کا دن بطور یادگار منایا جائے۔ آپ میں جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اگر انہوں نے دیکھا ہوگا تو آج کا دن یوم تحفظ قرآن کے نام سے منایا جاتا ہے، یعنی ذوالحجہ کی جو 8ویں تاریخ ہے، اس تاریخ کو عالم اسلام کے اندر مسلمان قرآن کی حفاظت کا دن کہا کرتے ہیں، اور اس دن کو یوم تحفظ قرآن کے نام سے آتے ہیں۔ اور اس دن کے اندر خاص طور پر قرآن
کی عظمت، قرآن کی فضیلت اور قرآن کے احترام کے تعلق سے پوری دنیا کو پیغام دیا جاتا ہے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کی بے حرمتی، اس کے ساتھ کھلواڑ، یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا سبب ہے۔ اس قرآن کو جسے ہم اور آپ آخری کتاب کہتے ہیں، آسمانی کتابوں میں جو اللہ رب العزت نے آخری کتاب نازل فرمائی ہے، وہ آج کے دن ویسے تو 365 یا 366 دن جو سال کے ہیں، ہر دن قرآن کی حفاظت ایک مرد مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس دن کو خصوصیت کے ساتھ قرآن کے تحفظ کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آج ہی کا جو دن ہے وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ 18 ذوالحجہ ہی کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے واقعات آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں یا دیگر اور مواقع پر اگر آپ نے سنے ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی تھی، شہادت کے وقت جس کام میں آپ مشغول تھے، جس حالت میں آپ کی جو ہے شہادت ہوئی، وہ حالت آپ کی تلاوت قرآن کی حالت تھی۔ قرآن کی تلاوت میں آپ مصروف تھے، اور قرآن کی تلاوت کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور محدثین اور آپ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں اور آپ کی سیرت لکھنے والے مصنفین بتاتے ہیں کہ جس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ کی شہادت کے وقت آپ کے جسم اطہر سے خون کے جو قطرے گرے تھے وہ قرآن کے اوراق پر گرے تھے، اور قرآن کے اوراق پر جس آیت پر آپ کے خون کے قطرے گرے تھے وہ قرآن کی اس آیت پر گرے تھے جو آیت میں نے آج تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ القریب جو ہے کفایت کرے گا انہیں، اور اللہ سننے اور جاننے گا۔ قرآن پاک کے اندر یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، غالباً آیت نمبر 264 ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت کریمہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تلاوت کرتے ہوئے، اس وقت آپ کو شہید کیا گیا۔ اسی لیے عالم اسلام میں آج کے دن یعنی 18 ذوالحجہ کی تاریخ کو یوم تحفظ قرآن کے نام سے منایا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج ہی کے دن ہوئی۔ بہت سارے اسلام کے اندر بہت سارے صحابہ، بہت سارے جو ہے تابعین، بزرگان دین کی شہادت ہی آج ہی کے دن ہوئی ہے، لیکن اس دن کو خاص طور پر نسبت عثمان غنی سے کیوں حاصل ہوئی؟ وہ آپ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ کبھی آپ سن کر کے اس کے معانی پر غور کر کے آپ کبھی سوچئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کے دن کو عثمان غنی سے نسبت کیوں۔ آپ پوری سیرت اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت عمر فاروق کے زمانے تک سبھوں کے حالات، سبھوں کی سیرت آپ پڑھ کر کے دیکھیے، اور اس کے بعد عثمان غنی کی سیرت کو پڑھ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عثمان غنی کو آج کے دن سے نسبت کیوں ہوئی۔ جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جامع القرآن۔ جامع القرآن یہ حضرت عثمان غنی کا وہ وصف ہے، آپ کی یہ وہ خصوصیت ہے جس خصوصیت میں صحابہ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جامع القرآن کا مطلب ہوتا ہے متفرق ٹکڑوں، چمڑوں کے اندر متفرق قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں جو
ज़माने रसूल से जो है उमर फारूक के ज़माने तक कुरान की जो आयतें सूरतें मुतफर्रिक तौर पर बिखरी हुई थी, उन सारे औराक को, सारी आयतों को, सारी सूरतों को जिस मर्द मुजाहिद ने आज ये पुरानी शक्ल जो हम और आपके अंदर कुरान की जो है कुरान के 30 पारे 114 सूरत मुकम्मल एक जो है किताबी शक्ल में पाई जाती है, उस यकजा करने वाले और कुरान की तमाम सूरतों को मुकम्मल तौर से किताबी शक्ल में जमा करने वाले मर्द मुजाहिद का नाम उस्मान गनी। जामिउल कुरान यानी कुरान जो नाजिल हुआ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ और कमोबेश 23 साल के तवील अरसे में कुरान मुकम्मल तौर पर नाजिल हुआ। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान जब नाजिल हुआ तो रसूल कायनात का मामूल था कि कुरान की आयतें जिब्रील अमीन लेकर के आते थे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी चीज़ पर आपको तो कुरान की आयतें याद हो जाया करती थी। बहुत सारे सहाबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से याद कर लिया करते थे। और उस ज़माने में ये जो कागज़ात आज पाए जाते हैं, कागज़ी जो चीज़ें पाई जाती हैं, किताबी शक्ल में हम और आप लिख करके किसी चीज़ को महफूज कर लिया करते हैं, उस ज़माने में ये कागज़ नहीं थे, बल्कि उस ज़माने में पत्थरों पर और चमड़ों पर, जानवरों के चमड़ों पर बहुत सारे ऐसे अफराद जो ये समझते थे कि कुरान हमारे जहन से निकल ना जाए, कुरान की आयतों को, कुरान की सूरतों को जमा करके उसकी तिलावत किया करते। बहुत सारे कुरान के हाफिज़ थे, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, और बहुत सारे लोग हाफिज़ होने के बावजूद या हाफिज़ा कमज़ोर होने के बावजूद जो है उसको लिख करके अपने पास महफूज किया करते। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान एक जा किताबी शक्ल में एक जो है जगह कुरान की सारी सूरतें, सारी आयतें मौजूद न थी। और सिद्दीक़ अकबर इस्लाम के पहले खलीफा के ज़माने में भी जो हाल पहले का था वही हाल बाद का था, और ऐसा नहीं था कि आप ये कर नहीं सकते थे, आप कर सकते थे, लेकिन इसकी ज़रूरत महसूस न हुई। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में भी, हज़रत उस्मान गनी के ज़माने से पहले हज़रत उमर फारूक के ज़माने में भी ये बहुत सारे मौक़े ऐसे आए कि जमा करने का माहौल पैदा हुआ, जमा करने के ताल्लुक़ से आपस में बातें हुई, लेकिन जमा करने का इत्तेफाक न हुआ। ये जो है फजीलत और ये शरफ़ इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया कि आपने पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ पर इस्लामी हुकूमतें थीं, इस्लामी सल्तनत थी, सारी जो इस्लामी हदें थीं, हुदूद इस्लामी के अंदर आपने ऐलान फरमाया कि जिस किसी के पास कुरान की एक आयत, कुरान की एक सूरत जिस किसी भी हालत में मौजूद हो, सबको जो है दारुल खिलाफत में जमा किया जाए। और आपने इसको बड़ी जो है तुंदही के साथ, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आपने इस काम को किया, और कुरान की सारी आयतें, सारी सूरतें जो मुतफर्रिक शक्ल में पूरी जो इस्लामी हुदूद थी उस वक्त, सारी जो है इस्लामी हुदूद के अंदर से जमा किया, और जमा करने के बाद उसको एक शक्ल में एक जगह कुरान की सारी आयतों को जमा कराया। और उसके बाद उस ज़माने के दीदावरों ने, उस ज़माने के दानिश्वरों ने, बड़े बड़े सहाबा ने आपके लिए एक ऐसा लक़ब अता फरमाया आपको, जामिउल कुरान, यानी कुरान को जमा करने वाले, मुतफर्रिक शक्ल में कुरान की आयतें और कुरान की सूरतें जो दुनिया के अंदर बिखरी हुई थी, सबों को जमा करने वाले कौन हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। इसीलिए आज के दिन को बतौर ख़ास, चूँकि आज ही का दिन हज़रत उस्मान गनी की शहादत का दिन है, और आपकी शहादत और कुरान की हिफाजत दोनों का ताल्लुक़ ये समझ लीजिए चोली और दामन का है।
اس لیے آج کے دن کو یوم تحفظ قرآن کے نام سے منایا جاتا ہے، اور دنیا کو اور اسلام اور قرآن کے مخالفین کو یہ ذہن دیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم پوری دنیا کے اندر اپنی ساری طاقت، اپنی ساری توانائی خرچ کر دو اور یہ کوشش کر لو کہ اسلام مٹا دو، مسلمانوں کے دل سے قرآن اور قرآن کی عظمت کو ختم کر دو۔ تم اپنی ساری طاقت و توانائی صرف کر سکتے ہو، ساری دولت خرچ کر سکتے ہو، پوری دنیا کی طاقت ایک جا ہو کر کے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے دلوں سے قرآن نکالنے کی کوشش کر لے، تو اسلام کے ماننے والوں کو یہ ذہن دینے کی ضرورت ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر قرآن محفوظ تھا، آج بھی محفوظ رہے گا، اور جب تک ہماری نسلیں اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گی، قرآن اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ ساری طاقتیں، ساری جو ہے قوتیں، اسلام مخالف کی جتنی بھی ساری تنظیمیں ہیں، جتنی بھی وہ سازشیں کر لیں قرآن کو مٹانے کی، قرآن نہ تو مٹا ہے، نہ مٹا تھا، اور نہ ہی صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جن لوگوں نے قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں، کسی بھی زمانے میں ہو، وہ آج دنیا میں نہیں ہے، ان کا نام دنیا سے مٹ چکا ہے، ان کی ہستی، ان کے ماننے والے، ان کی تنظیمیں اور ان کی ساری طاقت و قوت جو ہے اس دنیا سے ختم ہو گئی ہے، اور قرآن جیسے کل چمک رہا تھا ویسے آج چمک رہا ہے، اور صبح قیامت تک قرآن روشن و تابندہ رہے گا، اور قرآن کے ماننے والے قرآن کی عظمت کا اعتراف کرتے رہیں گے، قرآن کی حرمت اپنے سینے کے اندر اور قرآن کی آیتوں اور صورتوں کو اپنے سینے کے اندر، اپنے لحاظانے دل کے اندر جو ہے اس کو محفوظ کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ماننے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو یہ ذہن دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مسلمانوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں ذہن دیا ہے، ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم میں کوئی بھی انسان کتنی دولت کما لے، کتنی شہرت کما لے، اللہ و رسول کی نگاہ میں وہ انسان بہتر نہیں ہو سکتا ہے جب تک قرآن کے معاملات میں وہ بہتر نہ ہو۔ جب ہمارا اور آپ کا رشتہ قرآن کے ساتھ بہتر ہو جائے، ہم قرآن کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں، قرآن کی تلاوت کا شوق ہمارے دلوں کے اندر از خود پیدا ہو، اور ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کا شوق اپنے دلوں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر اس طرح پھونک دیں کہ صبح قیامت تک قرآن کی تلاوت کا جذبہ ان کے اندر موجود رہے، تو ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں آتے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم اور آپ دنیا کے اندر بہترین انسان کہلائے جانے کے مستحق۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ آج کے دن کو یوم تحفظ قرآن کے نام سے محفوظ جو ہے منائیں، اور زیادہ سے زیادہ سال کے اور دنوں میں نہ صحیح لیکن اس تاریخ کے اندر، اس دن کے اندر بیٹھتے اٹھتے قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کہنے سننے میں جو کچھ کبھی بیشی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔